بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رضا سید اسلام آباد سے پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ آج 2 سال کہا جا رہا ہے کہ مکمل ہو گئے ہیں پاکستان میں 2018 کے الیکشن کے بعد قائم ہونے والی حکومتوں کو۔ اس میں مرکز میں صوبہ پنجاب میں اور کے پی کے صوبے میں جناب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی زیر قیادت، جبکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور بلوچستان میں ایک کولیشن کی حکومت جو کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کو لیڈ کر رہی ہے، وہ 2 سال سے کام کر رہی ہے۔ کوشش کریں گے ہم، کیونکہ آج زیادہ تر ذکر سوشل میڈیا کے اوپر بھی حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو یہی آج کا ہمارا مرکزی موضوع رہے گا، جس کے اندر ہم نہ صرف وفاق کی حکومت بلکہ صوبائی حکومتوں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیں گے۔ خاص طور پر سندھ حکومت، پنجاب حکومت کا ذکر ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہیں اس کو، اور پی ایم ایل این بھی روایتی طور پر ہمارے شوز میں ہمیشہ اپوزیشن کی مرکزی نمائندہ کے طور پر شامل ہوتی ہے، تو ان کو بھی شامل رکھیں گے گفتگو میں، اور یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان 2 سالوں کے دوران اپوزیشن نے کیا کردار ادا کیا، اور اس کردار کا پاکستان کے عوام، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جو گورننس ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کیا اثرات رہے۔ ایک معاملہ جس کے اوپر گزشتہ 2 سال سے ہم مسلسل نشاندہی کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ بات دہرانا آپ کے سامنے میں ضروری سمجھتا ہوں، کہ جب حکومت قائم ہوئی تھی تو فوری طور پر جس قسم کی پوزیشنز لی گئی تھیں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان پوزیشنز کو لے کر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا، بلکہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ طبلِ جنگ بجایا گیا تھا، اور یہ تاثر آ گیا تھا سامنے کہ یہ حکومتیں یا اپوزیشن جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر یکجا ہونے کی بجائے مسلسل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو کر اپنا وقت گزارنے کو ترجیح دیں گی۔ محاذ آرائی جس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پولیٹیکل ٹیمپریچر پہلے دن سے ہی ہائی رہا۔ ابتدائی تقاریر جو اسمبلی کے اندر ہوئیں اس میں کچھ گڈ ول جیسچرز کا ہلکا پھلکا اندیا ضرور دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تقریر تھی وہ اس کو ایک کلاسک اسپیچ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عملی طور پر کوئی ایسی مفاہمتی صورتحال پیدا ہو نہیں سکی جماعتوں کے درمیان۔ پولیٹیکل ٹیمپریچر مسلسل بڑھتے رہنے کا جو نقصان ہوا، وہ سب سے پہلا نقصان ملک کی معیشت کو ہم نے ڈسٹرب ہوتے ہوئے دیکھا۔ ڈالر کی قیمت میں ہونے والا غیر معمولی اضافہ، اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج کا کریش ہو جانا، اس کے بعد پھر تواتر کے ساتھ حکومت کی جو گرپ ہے عوامی امور کے اوپر اور حکومتی امور کے اوپر، ان کا انڈر کویسچن آنا، یہ تمام معاملات جاری رہے، اور اسی عرصے میں 2 سال مکمل ہو گئے۔ 2 سال مکمل ہونے پر آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وفاقی کابینہ کے اراکین نے جناب وزیر اعظم کو 2 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ گویا بعض ناقدین کے کہنے کے مطابق یہ ستائش باہمی کا ایک اجلاس تھا، جس کے اندر وفاقی کابینہ نے وزیر اعظم کی تعریف کی، اور یقیناً وزیر اعظم نے بھی وفاقی کابینہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کے عوام کس حد تک مطمئن ہیں ان 2 سال میں حکومتی کارروائیوں سے اور حکومت کے اٹھائے ہوئے اقدامات سے، اس کا اگر آپ کو جائزہ لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی سوشل میڈیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکل جائیے، لوگوں سے رائے لینا شروع کر دیجئے، دکانوں کے اوپر اور گلیوں میں اور سڑکوں پہ گھومتے ہوئے لوگوں سے، تو ان کی جو اوپینین ہوگی وہ ہے ڈائریکٹ پبلک پلس، اور وہ ہے اصل پاکستان کے عوام کی آواز، جو کسی بھی طور پر کسی پولیٹیکل کلر کے پیچھے چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ جس کا سامنا پاکستان کے عوام کو آج کل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں گزشتہ 12 سال سے ان کی حکومت ہے، تو بہت زیادہ سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی پوچھنے کو بنتے ہیں، جو کہ ہم پوچھیں گے۔ پی ٹی آئی سے تو 2 سال کا سوال ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی سے 12 سال کا سوال پوچھنے کا وقت آ چکا ہے، تو آج وہ وقت بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب عثمان سعید بصرہ صاحب ترجمان حکومت پنجاب پی ٹی آئی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب اخوندزادہ چٹان صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز طاہرہ اورنگزیب صاحبہ سے ہی میں کرتا ہوں، اور کیونکہ آپ اپوزیشن ہیں تو اپوزیشن کو پہلے موقع ملنا چاہیے۔ 2 سال کی حکومتی کارکردگی کو 2 منٹ میں آپ کس طرح سے ناظرین کے سامنے رکھیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رضا صاحب نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے یہاں بلایا۔
2 سال یہ کہتے تھے کہ سونامی آئے گا. سونامی تو ایک تباہی کا دوسرا نام ہے، اور واقعی وہ تباہی آئی آ گئی. اسے یہ جو 2 سال ہیں یہ یوم تباہی ہے آج کا دن. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے جیسا اپنی گفتگو میں خود کہا کہ ہمیں ضرورت بتانے سے زیادہ یہ ہے کہ عملاً لوگوں سے پوچھیں جو پاکستان کی عوام ہے، جو ووٹ دیتی ہے، ہم ان سے پوچھیں کہ کیا کھویا کیا پایا. در حقیقت جو دعوے انہوں نے کیے، جو کچھ انہوں نے بتایا، جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا، جو الیکشن کے دوران کہا، باتیں بہت کی، عمل بہت کم ہوا. عمل ہوا ہی نہیں، بلکہ ابھی تک تو وہ دعوے چل رہے ہیں. نہ وہ نوکریاں، نہ وہ گھر، نہ وہ غریبوں کے لیے روزگار کے مواقع. اور ٹھیک ہے کرونا آیا، کرونا ہر ملک میں آیا، کرونا تو ابھی آیا صحیح، لیکن حکومت کو تو آئے ہوئے عرصہ گزر گیا. تو جتنا قرض اس گورنمنٹ نے اس کم مدت میں لیا 13,000 ارب روپے، ہم نے 5 سال کی حکومت میں یہ قرض لیا تھا. اچھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ جو قرض ہے عوام پر مہنگائی کی صورت میں ایک بم گرا. آپ دیکھیں روزمرہ کی اشیاء جو یہ قرض انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے لیا، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے لیا، لیکن نظر کچھ نہیں آیا کہ کہاں گیا. اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی پاکستان میں اکانومسٹ ہیں، میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں سیاسی جماعت کی، لیکن جتنے بھی اکانومسٹ ہیں آپ کسی سے پوچھیں تو پتہ چلتا یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح کس قدر بڑھ چکی ہے. 3% سے 15% ہو گئی. اور روزمرہ کی اشیاء جو ہیں جن میں آٹا، چینی، چاول، دالیں، گھی، سبزیاں، تمام مسالہ جات ہیں، وہ 35% بڑھا. اس قدر بڑا کہ مڈل کلاس کا طبقہ جو ملک کے اندر جسے ہم متوسط طبقہ کہتے تھے وہ سطح غربت سے نیچے آ. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام ریگریٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ووٹ کیوں نہیں دیا، یعنی اتنی تعداد میں کیوں نہیں دیا کہ جس کے نتیجے میں آپ وزیر اعظم ہوتے؟ ہی تعداد میں ملا تھا. یہ الیکشن جیسے پلان ہوا، آپ میڈیا والوں کو بہتر پتہ ہے. جی اچھا، آپ آر ٹی ایس کی جانب آپ کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے عثمان سعید بصرہ صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ بڑے محاورے ہیں، بڑے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. تو ویسے بھی میں سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ اتنے عرصے میں کون سی ایسی حکومت آئی پاکستان میں جس نے اپنے وعدے پورے کر دیے یا پورے کر دیے. تو یہ تھوڑا سا آپ کو لیوریج تو ہم دیتے ہیں 2 سال میں. اب آج آپ بتائیں کہ جی کون سے وہ اقدامات ہیں جن کو آپ قابل فخر قرار دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا بھائی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ جو پاکستان کی ترقی کے، پاکستان کے استحکام کے مثالی 2 سال ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان نے کچھ کیا ہوتا ہے نا اس کو لکھ کے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس نے حکومت کا حصہ ہوتا ہے، اس کو ازبر ہوتے ہیں. جب آپ نے کسی پہ تنقید کرنا اور آپ کو پتہ ہی کچھ نہ ہو تو پھر آپ کو پرچے لکھ کے لے کے آنے پڑتے ہیں. پہلی بات دیکھیں میں کچھ لکھ کے نہیں لایا. پہلے سب سے بات یہ ہے کہ عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دیا عمران خان نے کہ پاکستان جو ایک اسلام کے نام پہ بنا ایک ملک تھا، اس کو اس مدینہ کے طرز کی فلاحی اسلامی ریاست کو بنانا ہے. اس میں سب سے پہلی جو ایک اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ مائنڈ سیٹ بدل دیا کہ اشرافیہ کا ایک خاص جو کلاس ہے اشرافیہ کی، جو اس کی حکومت ہے، اس سے ہٹ کے بات کی جائے گی عام لوگ. اشرافیہ کو تو ملک سے نکال کے لندن بھیج دیا نا سب کو. نہیں اشرافیہ کو پاکستان سے اشرافیہ کو نکال باہر کیا. بھیجا نہیں. یہاں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے اشرافیہ کے لیے. اشرافیہ کی آکسیجن ہوتی ہے ڈالر، پیسہ، بھتہ، کمیشن اور کک بیکس، ٹیٹیاں. اب کیونکہ ملک کے اندر یہ فضا اس طرح کی بن گئی ہے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر کہ ان کی ہوا خوری یہاں پہ مشکل ہے. ہوا خوری کے لیے اب جو بچا ہے وہ لندن لے گئے ہیں، وہاں پہ جا کے کر رہے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، دیکھیں مائنڈ سیٹ عمران خان نے بدل دیا. اب حکومت ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، وزیر اعظم اس کا جواب دیں گے. چیف منسٹر سے سوال کیا جا سکتا ہے، چیف منسٹر اس کا جواب دیں گے، پتھراؤ نہیں کریں گے. اداروں کی تکریم کے ساتھ کھڑا ہوا وزیر اعظم آج موجود ہے. پاکستان کے اندر ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بدل دیا کہ جب پاکستان کے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کو حق حکمرانی تفویض کرتے ہیں اللہ کے بعد، تو آپ اپنے خاندان کو 80 کمیٹیوں میں نااہل بچوں کو لا کے اس کے اوپر نہیں بٹھاتے. عمران خان نے طرز حکومت ہی بدل دیا. عمران خان نے نوازنے کا، اور نوازنے سے میری مراد ایگزیکٹلی نوازنے سے ہے، نوازنے کا کانسیپٹ بدل دیا ہے عمران خان نے. عمران خان کی حکومت میں کوئی سمدی، کوئی بیٹا، کوئی داماد، نہ اس کا اشتہاری ہے، نہ کوئی لوٹ مار کر رہا ہے، نہ کوئی ٹھیکے لے رہا ہے، نہ کوئی بھتے لے رہا ہے. عمران خان صاحب کا داماد تو ابھی کوئی بنا نہیں ہے نا. بھائی بہنیں تو ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی. کوئی دیکھا آپ نے؟ کچھ سمدی دیکھا 30 سیٹوں کے اوپر؟ کوئی بیٹا لے آیا اپنا؟ 2 بیٹے اس کے بھی ہیں. ایک آدمی یا 3 دفعہ وزیر اعظم، 2 بیٹے اس کے بھی ہیں.
آپ کو سب پتا ہے ابھی نا. سسرالے آپ نہیں، سنیے صحیح آپ ہے، سنیے سر, ٹھیک ہے. ہم نے عمران خان کی لیڈرشپ میں اس قوم کو یہ بتایا ہے, ویژن دیا ہے کہ یہاں خاندانی جو بادشاہتے ہیں جمہوریت کے نام پہ, ہم نے اس کے اندر ڈینٹ ڈال دیا. اچھا. ہم نے شفافیت کے نام پہ ووٹ لیا. آج آپ الحمدللہ نرسری رائمز تو پڑھ سکتی ہے اپوزیشن آ کے میرے پرائم منسٹر اور میری گورنمنٹ اور میرے لوگوں کے خلاف. کنکریٹ بات آج تک کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمارے اوپر, میرے پرائم منسٹر یا میرے لوگوں کے اوپر اگر کہیں سوال اٹھا تو نیب نے بلایا, میرے وزراء پیش ہوئے, کبھی مثال نہیں تھی. چیف منسٹر پیش ہو گئے آپ کے, کوئی مثال نہیں تھی, پتھر لے کے نہیں گئے. نہیں, سندھ کے چیف منسٹر بھی آج پیش ہوئے ہیں جناب, آج نیب سکھر میں انہوں نے جا کے اس سے پہلے 1.5 گھنٹے بہت اچھی بات ہے. تو یہ کون لے کے آیا اس ملک کے اندر اس سوچ کو؟ میرا وزیر اعظم. صحیح ہے سر, کریڈٹ آپ بالکل لے سکتے ہیں. آگے سب سنیے, ہم جب آئے وزیر اعظم پیش نہیں ہوا ہے سر, آپ کی گیلانی باری صاحب پہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں چٹان صاحب, چٹان صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کی طرف. انہوں نے کہہ دیا کہ پہلے چٹان صاحب سے لے لیتے ہیں, ٹائم بھی ہو گیا. جی چٹان صاحب, وزیر اعظم کیا پیش نہیں ہوا. ایک لائن سر میری, ایک لائن میں لیٹ می فنش. ایک لائن چل, ایک لائن کر لیں. اس کے بعد الحمدللہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو, نہیں معیشت پر الگ سے سوال ہوگا. نہیں آپ نے کہا کہ اس کے اوپر ہمیں فخر کس بات آپ نے بھی فی الحال گورننس کے حوالے سے طرز حکمرانی کو آپ نے ایکسپلین کر دیا. جی چٹان صاحب, خاندانی نظام حکومت جو کہ بادشاہ تھی جمہوریت کے نام پہ, اس کو ڈنٹ کر کے توڑ ڈالا الحمدللہ. چٹان صاحب, یہ ہماری قابل فخر بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے غصہ نہیں آ رہا ہے, مجھے ترس آ رہا ہے ان لوگوں پہ آپ مسلسل مسکرا بھی رہے تھے جو مافیا کی حکومت کو پی ٹی آئی کا حکومت کہہ کے اور ان کا دفاع کر رہے ہیں, تو مجھے افسوس بھی ہو جاتا ہے اور مجھے ترس بھی آ جاتا ہے. اچھا دیکھیے جی, حکومت کا کیا ہے, ہر پارٹی ایک منشور دیتے ہیں, ٹھیک ہے, الیکشن سے پہلے دیتے ہیں. ہاں, آپ حکومت کا اندازہ کس بات سے لگائیں گے کہ یہ کامیاب حکومت ہے یا ناکام حکومت ہے؟ اس کے 2 پیمانے ہیں. یہ باقی تو ہم جو باتیں کرتے ہیں نا, جس طرح میرے بھائی کہہ رہا تھا, یہ تو اس طرح کی بات ہے کہ وہ انسان کو گمانا پھرانا. 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ اگر حکومت آنے کے بعد لوگوں کے حالات زندگی بدل جاتی ہیں اور ان کی مشکلات کے بجائے اس میں آسانی آ جاتی ہیں, ان کے اشیائی خوردنوش سستے ملتے ہیں, ریٹ نہیں بڑھتے ہیں, ان کی سیلری بڑھتی ہے, ان کے تنخواہیں بڑھتے ہیں, یہ چیزیں تو سمجھو کہ حکومت کامیاب ہے. دوسرا یہ کہ الیکشن سے پہلے ایک سیاسی پارٹی نے جو منشور قوم کو دیا ہے, اس پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے % ان لوگوں نے. ٹھیک ہے چٹان صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ واپس آ رہا ہوں ایک مختصر وقفے کے بعد. جی, وقفے کے بعد خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اخندزادہ چٹان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور چٹان صاحب, 2 سال آپ کی حکومت کو بھی مکمل ہو گئے ہیں سندھ صوبے میں, بلکہ 12 سال دراصل ہو گئے ہیں, تواتر ہے. تو آپ بھی بتائیے گا ناظرین کو کہ ان 2 سالوں میں حکومت سندھ نے کیا ایسے قابل ذکر کام کیے ہیں جن کو آپ فخر سے بیان کر سکتے ہیں. میں جو ورال اگر وقفے سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا, جی اس کو مکمل کرنے دی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر پارٹی الیکشن آنے سے پہلے ایک منشور مینیفیسٹو دیتے ہیں. اگر اس پہ 10%, 20%, کوئی 30%, کوئی 40%, یعنی 100% کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, اور پھر ہمارے جیسے ملک میں تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس کی کامیابی کا گروتھ دیکھیں گے کہ یہ 10%, 20%, 30, 40, 50 کتنا انہوں نے اپنے منشور پہ عمل درآمد کیا. تو موجودہ حکومت کے جو 2 سال ہے, تو اس سے پہلے اس کے آ جاتے ہیں انتخابی وعدوں پہ کہ انہوں نے قوم کے ساتھ جو موٹے موٹے وعدے ہیں, اور اس میں پھر ایسے وعدوں کا ذکر کروں گا جو اس پہ 1% بھی نہیں لگتے ہیں. یہ بالکل ایک حکم سے وہ کر سکتے تھے. ان کا 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا, ان لوگوں کا 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا, ان لوگوں کا انڈائریکٹ ٹیکس نہ لگانے کا وعدہ تھا کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکس لوگوں پہ لگائیں گے.
इन लोगों का प्रोटोकॉल न लेने का वादा था। इन लोगों ने गवर्नर हाउस और वजीर आज़म हाउस और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनाने का यूनिवर्सिटियाँ और कई लाइब्रेरी और कई स्किल सेंटर बना के और खुद छोटे छोटे घरों में रहने का वादा था। इन लोगों का 20 मिनिस्टर से ज़्यादा न लेने का वादा था कि हमारे काबीना के जो 20 मिनिस्टर है, इन लोगों ने आज़ाद लोगों को हुकूमत में शामिल न करने का वादा था कि हम कभी इक़्तिदार में आएंगे तो ये करप्ट लोग और ये हम नहीं लेंगे। इन लोगों ने इन लोगों को शामिल न कर वजारतें न देने का वादा था। जिसका कोई इंटरेस्ट हो, जिसका कोई अपना कारोबार हो तो या कारोबार करेंगे या वजारत लेंगे। इन चीज़ों के इन लोगों के वादे थे। एक आप भूल गए, मैं याद दिला दूं, IMF से कर्ज ना लेने का वादा था। एक सवाल भी भूल गए उन्होंने, पीपल्स पार्टी परफॉर्मेंस पूछी है। एक सेकंड वो सवाल भी पूछ गया वो से भाई। ठीक है। तो इस तरह तो इन लोगों के बहुत सारे वादे थे। ये तो आपके टाइम को देख के मैंने समंदर को कुएं में बंद कर दिया और कुछ। अब मैं सिर्फ इसमें दो, ताकि मैं बात को मुकम्मल करूं। ये इन लोगों को वादे थे। आप अगर घर लोगों को दिए हैं, कितनी दिए या घर में इस्तेमाल किए, तो अगर आप पीछे जाते हैं अपने मंशूर से तो फिर ये इंतहाई नाकामी है। ठीक है, यानी अगर आप 10% 20% जाते तो फिर भी नाकामी है, लेकिन इतना नाकामी नहीं है। आप इस हुकूमत में आप देख ले, इनडायरेक्ट टैक्सों का हालात आप देख ले, बेरोजगारी का शरह आप देख ले, जो शहरियार अप्रैली स्टार्ट में आए और बुलडोजर लेके और इस्लामाबाद और पता नहीं। चढ़ा साहब, मुझे दोबारा आना पड़ेगा आपके पास उसी सवाल को लेके। ताहिर औरंगजेब साहब, अगर आप कहे तो मैं बिल्कुल आऊंगा। ताहिर औरंगजेब साहब, आपका सवाल तो दरमियान में नहीं रह गया, दोबारा आऊंगा। वो मैं देने को तैयार। जी ताहिरा साहब, जी ताहिरा साहब, आप तो सफा लिख कर लाई थी, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं सफा, ये आप ही का सफा, आप ही का पहले ये फरमा रहे थे मेरे भाई। मैंने तो आज इनसे पहली मुलाकात है कि जी ये हम तो ज़बानी गवर्नमेंट की कारकर्दगी बताएंगे, और मुसलसल मोबाइल फ़ोन खोल के नोट्स देख रहे हैं कि इसके बाद क्या पॉइंट मैंने बोल लिख क्या रहे हैं, दिखाएं ना मुझे नोट्स। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। नहीं, मैं तो ये पेंसिल भी इनके, पेपर भी इनके, ये अपनी जी इस्लामी मैं तो लिख रही हूँ चीज़ें। ये गैर जरूरी बात है, कौन लिख रहा है, ये क्या है? मैं एक मुख्तसर सी बात करूँ आपसे कि डॉलर था 115 रुपए का, आपको याद होगा। अब है 168 का। गवर्नमेंट ने जवाब क्या बताया कि जी एक्सपोर्ट बढ़ेगी मुल्क की, उसका फ़ायदा होगा। PMLN की गवर्नमेंट का जो आखिरी साल था उससे भी इनकी एक्सपोर्ट कम है अभी तक। सबसे बड़ा इशू था कि हमारे दौर में आटा था, आपको याद होगा, 52 रुपये 35 रुपए किलो आटा था, 52 रुपए किलो चीनी थी जी। आटा हो गया 75 रुपए किलो, 80 रुपए जी, 80 रुपए, हाँ जी 80 रुपए, 80 हो गया, और चीनी हो गई 115 रुपए किलो। तो ये रोज़मर्रा की ही अशिया है। टमाटर देख लें, सब्जियां कोई ले लें, आलू ले लें, प्याज ले लें, जो गरीब आदमी। लेकिन दो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स भी हुई हैं इनकी हुकूमत में, दोनों प्राइवेट जहाज़ के जरिए हुई हैं। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक्सपोर्ट हुए और एक जहांगीर तरीन साहब एक्सपोर्ट हुए। अच्छा, वो भी क्या मैं आपको बताऊं, ये कह रहे थे जी ऑक्सीजन की कमी हो गई। पंजाब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, इन्हें भेजा जाए। इन्हीं की पंजाब गवर्नमेंट की सिफारिश पे इन्हीं की हेल्थ मिनिस्टर ने ये मीडिया पे आकर कहा और उन्हें भेजा गया। आज ये कहते हैं जी उनकी किकबैक नहीं थी, ये नहीं, तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। और जब छोटी छोटी बातें हमारे वो इब्तदाई मेंबरान करें जो अभी सियासत में नौवारिद हैं, तो बड़ा दुख होता है, जिन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान की तारीख क्या थी। मतलब ये PTI की तरफ इशारा है आपका, नौवारिद वाला, या इशारा जो बसरा साहब की तरफ इशारा? बसरा साहब की तरफ इशारा। ठीक है। अब बात ये है कि अगर हम ज़्यादा ऊंचा बोलें, ज़्यादा चीखें और ज़्यादा बहुत बड़ाई करें तो उससे आवाम को फ़र्क नहीं पड़ता। सही। हमारे ज़माने में एक लोकल सतह पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ थी। अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ता था ना, किसी भी इजलास का, किसी भी चीज़ का, तो वो प्राइस कंट्रोल कमेटी फ़ौरन एक्शन लेती थी। बाज़ारों में उनके मेंबर निकल जाते थे, दुकानदारों से बाकायदा पूछते थे। और ये मुंतखब अरकान को इख्तियारात दिए हुए थे? इख्तियारात नहीं, हमारे कौंसलर भी जाते थे, चेयरमैन जाते थे, बल्दियाती नुमाइंदों के अलावा जो हमारे ओहदेदार थे वो भी जाते थे, और दीगर हमारे साथ अवाम भी थी, उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती थी। वो जाके दुकानों पे देखते थे कि इन चीज़ों के रेट आवेज़ा हैं या नहीं, क्या अगर ये रेट लिस्ट आवेज़ा है तो इसके मुताबिक आवाम को चीज़ें मुहैया हो रही हैं
या ये अपनी लूटमार कर रहे सही है। हैं। आज मुझे बताएं वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ नजर आती हैं? डिप्टी कमिश्नर के तहत तो चल रही हैं वो नहीं, कमेटी। मैंने तो उसकी एक मीटिंग भी कभी किसी अखबार में आते हुए नहीं देखी। हर हफ्ते वो मीटिंग बुलाई जाती थी। इसी तरह पोलियो के लिए, इसी तरह डेंगू के लिए चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब थे, सुबह 5 बजे हम लोग घरों से भागते थे कि आज हमने एरिया की रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस जाके वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस पे देनी है कि कौन से इलाके हमने विज़िट किए हैं, कितने लोगों को हमने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया है और कितना हमने डेंगू का लार्वा जो है पकड़ के कितना जुर्माना किया और कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं। बसरा साहब ये सवालात हो गए आपके लिए, ये जब आप मुझे इसका कोई जवाब बंदा इसका नहीं जवाब नजर आता चाहिए। मीडिया में जी बसरा कि साहब। जो ये मकामी सतह पे देखे कि अवाम के साथ क्या हो रहा है और अवाम के साथ क्या कत्ले आम हो रहा है। ये माशी कत्ल है, इसको हम ये लगा कि सिर्फ बसरा साहब से जवाब लेते हैं। हम जी बसरा पिस्टल और साहब। तलवार ही लें, ये माशी कत्ल है आप पाकिस्तान इजाज़त है मुझे में। बोलने? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन होती है। आपने कहा कि मैं नौमौलूद हूँ पॉलिटिक्स के अंदर, तो नौवारिद का है, नौमौलूद नहीं का, नहीं, बड़ा फर्क होता है। चले हाँ। मैं नौमौलूद तो कुछ और ही बड़ी होता उम्र है। है। नौवारद कह हाँ, लीजिए। नौवारिद का है। अब इसमें मैं लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इनको सिर्फ ये बता दूं कि मैं पंजाब गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, जो तर्जमान कहते हैं जी उर्दू में। जी बिल्कुल। और अपनी मैंने आपको पार्टी यही का तारुफ कराया। अपनी पार्टी का मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ, जिसको इतलात का सेक्रेटरी कहते बिल्कुल हैं, सही। जो इनकी बेटी भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कहूँगा कि, और दूसरी बात ये मैं 4-5 प्रोग्राम ऐसे कर चुकी हैं और भूल गई हैं। नहीं नहीं, मुझे आपका पता आप आगे तो है। सुनिए। मैंने कहा जब आपने आप ऑक्सीजन का कहा ना, तो पर्सनल मुझे एक्सप्लेनेशन दुख दे हुआ। दी ना मैंने। जी, आगे जी, सुनिए, जी, आगे बसरा सुनिए, साहब। आगे। अब इसमें सब्सटेंशियल गुफ्तगू की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा प्रोग्राम लोग देखें। प्राइस कंट्रोल वाला सवाल तो मेरा है, मैं जो मैं उसको ऑन भी कर लिया करता उस हूँ, सवाल उसमें। को। हाँ चट्टान साहब ने कहा कि टैक्सेस का इसमें, इनको मैं इनकी इतला के लिए अर्ज है कि पिछले महीने यानी जुलाई के अंदर जो टारगेटेड टैक्स था गवर्नमेंट का, उससे डबल टैक्स गवर्नमेंट को आया है, बावजूद इसके ये पंजाब का बता रहे हैं? पाकिस्तान का अच्छा, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आया है। और ये मैं कोई ऐसी सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, ये स्टैट्स हैं, FBR के स्टैट्स देख लें जाके जुलाई के अंदर जो हमारा ये target वेबसाइट था, पे वेरीफाई किए जा सकते वेरीफाई हैं। किया जा- ठीक आगे- है, अगली सुनिए। ठीक है। मेरे भाई ने कहा, देखिए हम टेलीविजन पे बैठते हैं, हमें सब्सटेंशियल गुफ्तगू, इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, मैं ख्याल में इनको ये पता नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन जो है वो बड़ी करीब है, उसके लिए जो कागजी कार्रवाई, जो कानूनी मामला थे सारे के सारे वो हो चुके हैं और उसके अब इनॉग्रेशन बाकी है, वो बन चुकी है, क्योंकि इनॉग्रेट होगी तो बन जाएगी। मतलब प्रोसेस चल रहा है। पेपर और समझ कश्मीर चुकी है। शामिल हुआ है पाकिस्तान अब लेकिन में। अब ये मेरे ख्याल में, मैं तो बोलता नहीं इनकी बात, मेरी सुने ठीक है। तहमुल से सुने, सुनते हैं। क्योंकि जो ज़र्फ के खाली है अभी वो वैसे सदा प्राइम देता मिनिस्टर है। हाउस से 25 लाख की भैंसें बेच के प्रेसिडेंट हाउस में 36 लाख का मुशायरा भी अच्छा, करवाया। इसमें आगे सुनिए। हाँ। अब मेरी बहन ने यहाँ पे गुफ्तगू की, सबसे पहले आपने चट्टान साहब से सिंध का सवाल पूछा, मैंने ये नीचे वो अभी वो सवाल बाकी है। स्टॉप हाँ, वॉच वो लगाई सवाल हुई थी, बिल्कुल बाकी ये है। 7 मिनट मेरी गवर्नमेंट के ऊपर बोले हैं सिंध की। सर शो सवाल खत्म पे। ही नहीं होगा उस अब सवाल के सुनिए, जवाब के बगैर। जी, जब हम आए, इनकी हुकूमत जिनको आपा मेरी यहाँ बैठ के रिप्रेजेंट कर रही है, पाकिस्तान का बदतरीन मुआशी खसारा, 20 अरब US डॉलर का। अब आपा को शायद इसका पता ना हो कि जिस मुल्क की ये नातुआ इकोनॉमी है, कि जिसका 5 साल का जो तरक्याती बजट भी 20 अरब डॉलर नहीं बन रहा, उसके ऊपर 20 अरब डॉलर का इनकी हुकूमत ने हमें करंट अकाउंट डेफिसिट दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के अंदर वो सिर्फ 2.5 अरब पे खड़ा है। ये मेरे प्राइम मिनिस्टर का कमाल है। जब हम हुकूमत के अंदर आए, ट्रेड का डिसबैलेंस जो था वो 37 बिलियन डॉलर था, यानी कि जो हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डिसबैलेंस था। हाँ, सही है। आज तिजारत आपका का खसारा। आज आपका खसारा 21 बिलियन के ऊपर है। मेरे वजीर आजम, आपके वजीर आजम ने उसको कम किया। जब हम आए, तरसीलात ज़र की मद में जो पाकिस्तान में रकम आती थी, पिछले महीने में जो तरसीलात ज़र यानी बैरून मुल्क पाकिस्तानी ने अपनी हुकूमत के ऊपर एतमाद किया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी एक महीने में इतनी ज्यादा रकम नहीं आई। मेरे वजीर आजम, आपके वजीर आजम पर लोग एतमाद कर रहे हैं। इनका डॉलर बड़ा जनाब 56 के ऊपर था, 100 के ऊपर था। मेरी बहन को चाहिए कि टेलीविजन पे बैठ के ऐसी बात ना करें। ये जो जुर्म आपने सियासी तौर पर इसका इर्तिकाब किया, 40 अरब US डॉलर का जुआ खेला आपके जो मफरूर वजीर अपने खजाना थे, जिन्होंने फिक्टिशियसली, सारी दुनिया इसको मान चुकी है और ये नोहा कर रही है कि पाकिस्तान में ऐसा आदमी इसाक डार साहब की तरफ इशारा है। इसाक डार साहब 40 अरब US डॉलर की फॉरेन रेमिटेंसेस और हमारे जो फॉरेन रिजर्व से निकाल के जुए के अंदर डाल दिए और फिक्टिशियस। और मैंने नहीं कहा, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बहुत बड़ा जुर्म किया और अब हमें प्राइस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। सही है। मुझे बताया जा रहा है आगे। गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रख सकेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
جی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب اخوندزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چٹان صاحب, گزشتہ گفتگو میں وہ سوال کا جواب رہ گیا تھا, سندھ حکومت کی ان 2 سال کے دوران کوئی ایسی قابل فخر کارکردگی جو ناظرین کو آپ بتا سکیں. دیکھیے جی, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے سارے مسائل حل ہو گئے اور یہ بس شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور اگر آپ سندھ گورنمنٹ کا موازنہ کسی باہر دنیا سے کرے تو وہ بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر آپ سندھ گورنمنٹ کا موازنہ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کا موازنہ پنجاب صوبے سے کرے اور بزدار صاحب سے کرے, اب محمود خان صاحب سے کرے اور پختونخوا صوبے سے کرے, صحیح, آپ اس کا موازنہ بلوچستان سے کرے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, اور آپ خود بھی صحافی ہیں اور جرنلسٹ ہیں, آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کیا ہے. کمپیریٹیولی بہتر ہے آپ کا کہنا. ایک چیز میں کہہ رہا ہوں کراچی کا. کراچی ایک اس طرح کا شہر ہے کہ وہ اگر سندھ گورنمنٹ کا سارا بجٹ بھی آپ کراچی میں لگائے تو اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا وہاں سے 21 MPAs ہے, 13 ان کے MNAs ہیں, وہاں پہ 14, وہاں پہ صدر پاکستان بھی کراچی سے ہے, گورنر صاحب بھی کراچی سے ہے, 2 کہ 3 تو فیڈرل منسٹرز ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے ہمارے ساتھ ملے اور سارے اس میں اپنا جو محترم عمران نیازی صاحب نے جو اعلان کیا تھا 160 ارب کا, وہ سندھ صوبے کو ملے 163 ارب جو پہلے سال میں, بھائی ایک منٹ نا, جو پہلے سال 163 ارب روپے رکے تھے سندھ گورنمنٹ کے, اور اس بار پھر 129 ارب کا کٹ لگایا ہے. اگر یہ سارا سب کچھ سندھ گورنمنٹ کو ملے جس پہ ڈاکہ ڈالا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, جو ڈاکہ پڑا ہے وفاق نے ڈاکہ ڈالا ہے سندھ کے وسائل پہ, ان کے حقوق پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی اور بھی بہتر. طاہرہ اورنگزیب صاحب اب سے 1 منٹ بچے ہیں. جی طاہرہ صاحب, میں آؤں گا آپ کی طرف. جی طاہرہ صاحب, اگر ٹائم دیتے تو میں سب کا ہیلتھ میں ہم نے جتنا کام کیا ہے, طاہرہ صاحب کا ٹائم چل رہا ہے, وہ بول نہیں رہی ہیں, ادھر آپ نے سٹاپ واچ لگایا ہے نا کہ اتنے ٹائم ہو گئی, تو میں نے مجموعی طور پہ آپ کو جی دیا. ڈالرز کے معاملے میں کہ جوا کھیلا گیا, میں اس کی بڑی پرزور مذمت کرتی ہوں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو میں پرسنلی جانتی ہوں, نہ وہ اس قسم کے آدمی ہیں. مطلب جوئے سے مراد ان کی کیسینوں میں جا کے جوا نہیں کھیلا, ایک جو کرنا چاہیے تھا کام وہ کیا, مطلب ایک ایسی انویسٹمنٹ میں ڈالا کہ جس کی آؤٹ کم جو ہے وہ صحیح, ٹھیک ہے, نہیں آپ نے وضاحت کر دی, اچھا ہوا, آپ کا حق تھا, آپ نے وضاحت کر دی. جی جناب بسرا صاحب, آخری 1 منٹ ہے. میں صرف لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی طاقت سے ایک ایسا وزیر اعظم بیٹھا ہے جو پاکستان کے لوگوں کو حق حکمران نہیں کرتے. آپ دیکھیں, میں نے تو آپ نہیں, یہ ووٹ والا بات پہ آپ نے زیادہ توجہ دیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی, جس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی انکم یعنی جو ہم کماتے ہیں اور ہمارے خرچے آج جو باہر سے سامان نہیں منگواتے وہ ٹھیک ہو گیا. کووڈ-19 کے اندر پوری دنیا نے, بل گیٹس نے آپ کے وزیر اعظم کو کال کر کے کہا, یہ میں آپ کے پروگرام میں ریویل کر رہا ہوں, پرائم منسٹر سے کہا کہ میں وہ فینومینن جاننا چاہتا ہوں کہ جس سے پاکستان کے اندر آپ نے یہ زبردست جنگ جیتی, اللہ کے فضل کے بعد میرے وزیر اعظم نے وہ جیتی. 191 ارب روپے آپ نے غریبوں کے اندر ڈائریکٹلی بغیر سیاسی سفارش کے تقسیم کیے, اور اس میں ہیلتھ کارڈ پورے پاکستان کے لوگ, پہلے کے پی کے اندر جو آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں سب کو صحت کارڈ دیا, اور پنجاب کے اندر دے رہے ہیں. اگر نون لیگ آپ 10 صحت کارڈ میں ثابت کر دے تو آپ ان کے سپوکس پرسن بن جائیے گا. راولپنڈی میں ابھی تک ایک صحت کارڈ میں نے نہیں دیکھا, اگر مجھے دکھا دے میں مان جاؤں. ایک پروگرام رکھیں رضا بھائی, ایک پروگرام رکھیں, میں راولپنڈی کا کتنے دکھاؤں آپ کو, کم از کم میں آپ کو 10,000 لوگ دکھاؤں, کم از کم 10,000 لوگ دکھاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں, چلیں ہم اپنا کیمرہ لے کے چلیں گے راولپنڈی. آج اس ملک کے اندر آپ کے ملک کی جو خارجہ کا محاذ ہے اس کے اوپر آپ کا ملک سر بلند کھڑا ہے. آج مودی کو دنیا ٹیررزم کے ساتھ ایکویٹ کرے. کشمیر ایشو میں ان کی منسٹر شیریں مزاری نے خود سوالیہ نشان کر دیا. ختم ہونے کے بعد گفتگو کے اس دلچسپ سلسلے کو ہمیں یہیں پر مکمل کرنا ہوگا. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمانوں کا بے حد شکریہ, قیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے. کووڈ کی احتیاط جاری رکھیں, اس لیے کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا. اپنا بہت خیال رکھیے. جی پاکستان کے لیے.